ایک جن آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ لوگوں کو ہمارے خلاف باتیں سکھاتے ہیں اور میں آپ کی آیت الکرسیوں سے نہیں ڈرتا ہوں۔ میں نے کہا ایسا ڈر جاؤ گے کہ یاد رکھو گے۔ اور یہ جو بجلی کا کھمبا ہوتا ہے اس شکل کا تھا، بالکل اس طرح چلا آ رہا ہے۔ یقین کر لے کہ جب تیسری مرتبہ میں نے آیت الکرسی پوری کی نا تو ایسا جسم اس کا جیسے لمبا آدمی گرنے لگتا ہے اس طریقے سے گرنے لگا۔ تو میں نے 2 دفعہ اور پڑھی تو بس دھواں اور پانی ختم۔ اس دن میں نے اعلان کیا یا نماز میں اور نمازیوں کو بتایا کہ خدا کے بندو اب آیت الکرسی کا مقدار بڑھانا پڑے گا۔ تو توجہ ہماری کم ہے، اخلاص نہیں ہے، نفوس پاک نہیں ہے۔ وہ جو 1 دفعہ کافی تھا وہ تو سنت کی ادائیگی کے لیے، علاج معالجے کے لیے تو 2-2 3-3 دن دوا کھانی پڑتی ہے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز فرض سے سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے اس درمیان میں پڑھا کریں، 2-3 دفعہ ہو جاتی ہے۔ اور 2-3 دفعہ جب آپ ہر نماز فرض کے بعد تو دن میں تو 15 مرتبہ ہو جائے گی۔ اور ویسے آتے جاتے میں پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، من حیث ذکر ہم وقت پڑھ سکتے ہیں۔ مبارک کلمات جن کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اس عاجز اور فقیر کے نزدیک بہت زیادہ اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس سید الرسل والنبیین الہادی الاکبر الی الخلائق کلہم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حکم ہے، اس کے تعویل میں پڑھا کریں کافی۔ سب کے استاد اور شیخ تو وہی، یہ پوری امت حضرت کی ہے اور حضرت کی طرف سے حکم آیا ہے، پڑھا۔ جنات چونکہ آنکھ سے پیدا ہے اس لیے ان پر شر کا بہت غلبہ ہے، شرارت بہت کرتے ہیں، اچھے کام مشکل سے کر پاتے ہیں۔ اور ان کا ایک بہت بڑا دہشت گرد اور بہت بڑا جو ان میں بڑا اپ ٹو ڈیٹ تھا، اس نے آدم علیہ السلام کا مقابلہ کیا ہے، بڑا خطرناک تھا۔ کیونکہ جنات جب روئے زمین پر سرکش ہو گئے تو ملائکہ آئے اور ان کی پٹائی لگائی، یہ سب منتشر ہو گئے، بھاگ گئے۔ تو ایک ان میں سے اس نے اپنے نام فوراً تبدیل کیا اور عزازیل رکھا، بروزن جبرائیل میکائیل، اسے لوگ مختلف نام اپنے رکھتے ہیں، حالات کو دیکھ کے لوگ نام رکھتے ہیں۔ اور فرشتوں کے ساتھ چلا گیا، اس زمانے میں جا سکتے تھے، عبادات بھی بڑی کی۔ تفصیلی قصہ آگے بقرہ میں آ رہا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے سجدے کا وقت آیا اور فرشتوں نے سجدے کیا تو وہ اکھڑ گیا، میں تو نہیں کروں گا سجدہ۔ وہ ضرورت سے زیادہ موحد ہو گیا اور اس نے کہا اسجد لمن خلقتہ بشرا من طین، نور اور بشر کا جھگڑا اسی نے کھڑا کیا۔ ایک ایسا شخص جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور وہ بشر ہے، اس کا سجدہ میں کروں گا۔ میرے لیے ضروری ہے کہ میرا پیغمبر یا میرا مسجود وہ نور ہو۔ تو یہ نور وور کا قضیہ پیدا کرنے والا دوسرے لوگ بعد میں ہے، اصل ابلیس تھا، یہ شیطانی جھگڑا ہے۔ مبتدئین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے پیشانی میں محمدی نور تھا، سجدہ اس کا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ بے وقوف تمہیں اتنا نظر نہیں آتا، آدم کے پیشانی میں نے محمدی نور سے بری ہے، کیونکہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس طرح ڈکوس لے گئے۔ بے اصل اور لا حاصل قصہ ہے۔ بشر محض تھے آدم، اصل البشر مادۃ البشر، اور سیادت و شرافت کا معدن بشریت ہے۔ خیر بہرحال وہ اس نے سجدہ نہیں کیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا۔ تو اس کی وجہ سے بھی جنات میں ایک قسم کا ہیجان پیدا ہوا ہے۔ اور پھر بعض پیغمبر جیسے حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ ان کو قابو کر چکے تھے، اور مختلف ملکوں کے بڑے بڑے دیو اور جن حضرت نے زنجیروں سے باندھا تھا۔
اور ان سے سمندروں میں غوطے لگواتے تھے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اور وہ غوطے لگا لگا کے دریاؤں میں سمندروں میں قیمتی ہیرے لالو جواہرات نکالتے تھے. اور رفتار ان کا تیز ہے اور شکل بھی مختلف بدل سکتے ہیں. یتشکلون باشکال المختلفہ. جنات کے احوال پر قاضی بدر الدین شبلی حنفی نے کتاب لکھی ہے احکام المرجان فی غرائب الاخبار و احکام الجان. کراچی کے بعض مکتبوں نے شائع کر دی. قاضی بدر الدین شبلی حنفی بہت معتبر علماء میں سے. ان کی کتاب احکام المرجان فی غرائب الاخبار و احکام الجان. شاید کسی اردو دان نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کر لیا. تو چونکہ جنات مختلف شکلوں میں آتے ہیں اور ناکارہ کام کرنے کے لیے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے زیادہ بیدار رہتے ہیں. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ مردے کو خالی نہ چھوڑے. کسی کی روح نکل گئی تو اس کو خالی نہ چھوڑے. کیوں؟ جن اندر چلا جائے گا اور اس کو ایسا اٹھا لے گا, ادھر ادھر دوڑا دے گا. اور ایسے واقعات موجود ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کسی کے انتظار میں مردے کو برف خانے میں رکھتے ہیں یہ اخلاقاً شرعاً ہر اعتبار سے ناجائز اور غلط. حدیث میں تو ہے کسر عظم المیت کا کسر عظم الحی. مردے کو تکلیف ایسی ہوتی ہے جیسے زندے کو ہوتی ہے. تو اپنا بیٹا یا بھائی اس کے ساتھ برف خانے میں بیٹھ جائے, پتہ چل جائے. 4 دن اور 5 دن بعد کوئی آ رہا ہے اس کے لیے جو ہے نا اس کو برف کے اندر جما رہے. کتنے ظالم لوگ ہیں اور کتنے کمکر لوگ. اگر کسی نے جواز کا فتویٰ دیا ہے تو وہ فتویٰ بھی خلاف شرع ہے. وہ فتویٰ علم اور فہم پر بنا نہیں ہے, وہ جہل کا پیداوار ہے. اس لیے ہر فتویٰ نہیں, الفتویٰ هو الحکم الشرعی. وہ تو شریعت کے حکم کو کہتے ہیں. مردے کو خالی نہیں چھوڑو اور یہ برف خانے میں اس کو رکھ لیتے ہیں. 5 دن بعد وہ برف کا ٹکڑا اس کو لے آتے ہیں اور اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اس قسم کے واقعات کے بعد جنازے کی نماز بھی لا حاصل ہے, کیونکہ اس میں انسانیت ختم ہو گئی اور حجریت پیدا ہو گئی, پتھر کا ٹکڑا بنا دیا.